اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے اس کے سرخ و سفید جاذب نظر چہرے پر، چوڑی پیشانی اور دونوں خوبصورت ذہین آنکھوں کے درمیان گولی ماری تھی۔ اس کا خوف زدہ اور پیلا چہرہ اب تک میرے سامنے ہے۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت نظر آئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں وہاں آؤں گا، اور یہ تصویر اور خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ میرے پاس پستول ہوگا اور میں اسے نکال کر چلا بھی دوں گا۔ پستول کے دھماکے میں اس کی چیخ دب گئی تھی، خون کا فوارہ اس کے ماتھے سے ابلا اور وہ دھڑم سے زمین پر گر گیا تھا۔ یہ میرا پہلا اور آخری قتل تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس اسلحہ ہوگا، کوئی پستول ہوگا اور میں کسی کو قتل بھی کروں گا، مگر اس دن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے قتل کرتا۔ اگر میں اسے قتل نہیں کرتا تو شاید سکون کی وہ نیند نہ سو پاتا جو آج میرا مقدر ہے۔ میں جیل میں ایک کوٹھڑی میں روزانہ بہت اطمینان سے سوتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جلد ہی مجھے پھانسی مل جائے گی۔ مجھے خطرہ، خدشہ اور خوف صرف یہ ہے کہ بے وقوف جج مجھے سزائے موت کی بجائے عمر قید نہ دے دے۔ اگر ایسا ہوا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل۔ وہ صرف 2 سال کی تھی جب ایک گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ چھوٹا سا گلاس، کہتے ہیں ان چھوٹے گلاسوں میں اندر سے ہوا اور گیس بھری ہوتی ہے۔ اول تو ٹوٹتے نہیں اور اگر ٹوٹ جائیں تو کرچی کرچی ہو جاتے ہیں۔ وہ گلاس بھی ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ چونکی اور اپنے ننھے ننھے پیروں پہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ کانچ کا ٹکڑا میرے دل میں اندر تک گھستا چلا گیا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے سیدھے پیر کی ایڑی سے شیشے کا ٹکڑا نکالا۔ وہ رو رو کر ہر آتے جاتے کو اپنی ایڑیاں دکھا رہی تھی۔ شروع میں یقیناً اس کے پیر میں درد ہو رہا ہوگا، اور جتنی تکلیف اس کے پیر میں ہو رہی تھی اتنا ہی درد مجھے ہو رہا تھا۔ پورے ہفتے ہم پریشان رہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی گڑیا کے تلوے پر پڑے زخم کو جلد از جلد ٹھیک کر دوں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ ہمیں بیٹوں سے پیار نہیں تھا، وہ بھی ہمیں اتنے ہی عزیز تھے، مگر شمع کی بات کچھ اور ہی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں روشنی کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہماری زندگیوں میں اس نے رنگین رنگ بھر دیے تھے۔ پورے گھر میں جیسے کوئی نور کی بارش ہو گئی ہو، جس نے شمع کے دل میں ہر اچھی بات کے لیے شوق کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی لیے ہم نے اس کا نام شمع رکھا تھا۔ شمع کی زندگی کا ایک ایک پل مجھے یاد ہے۔ ہم ماں باپ اور اس کے 3 بھائی ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ اس کی شرارتیں درگزر کرتے، اس کی بدتمیزی کو بھول جاتے، اس کی ضد ٹالتے نہیں تھے، اس کی فرمائش ضرور پوری کرتے۔ اس کی پسند سب کی پسند بن جاتی، اس کی ناپسندیدگی کا ہر ایک کو خیال ہوتا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم سب اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسی تھی ہماری شمع بیٹی۔ شمع بہت ذہین تھی، اسکول میں خوب پڑھتی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب کے بے جا لاڈ پیار کے باوجود شمع بگڑی نہیں تھی۔ اس بات کے لیے میں اپنی بیوی کا شکر گزار ہوں جس نے شمع کے دل میں اچھی بات کے لیے شوق کا جذبہ پیدا کیا۔ شمع کے اپنی ماں سے بڑے خصوصی تعلقات تھے۔ دونوں ماں بیٹی گھنٹوں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ 2-3 سال کی تھی اور اس نے ابھی صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، مگر اس کی ماں اسے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی اکیلے میں ہی کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا، مگر ان دونوں کے لیے عجیب نہیں تھا۔ ہم دونوں کی محبت مختلف تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ شمع کی کسی بات سے انکار کروں۔ اسے کہیں جانا ہے، لان میں گھاس پر دوڑنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ میرے خیال میں میری بیوی نے شمع کے اندر ایک ایسی شخصیت کو پروان چڑھایا جو اچھے برے میں تمیز کر سکتی تھی۔ یہ صرف مائیں کر سکتی ہیں۔ اچھے ماؤں کے اچھے بچے ہوتے ہیں اور بری ماؤں کے
बुरे बच्चे। शम्मा हमारे पूरे खानदान में खूबसूरत तरीन लड़की थी। वो 10वीं क्लास में ही थी कि खानदान और खानदान के बाहर से रिश्ते आने शुरू हो गए। हमने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इतनी जल्दी करेंगे। मेरा ख्याल था कि उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे, और दर हकीकत शम्मा खुद भी यही चाहती थी। शम्मा के तीनों भाई भी अच्छा पढ़ रहे थे, मगर किसी ने कभी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा था, एक की दिलचस्पी कंप्यूटर में थी और एक कराची के IBA में दाखिला लिया था। शम्मा को आसानी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शम्मा के मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल तक दोनों भाई अमेरिका जा चुके थे और हमने उनकी शादियां भी कर दी थी। छोटा बेटा यासिर MBA करने के बाद कराची में ही काम कर रहा था। मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे कि हम उन्हें मना करते। ना चाहने के बावजूद हमने उन्हें जाने दिया था, और ये भी पता था कि यासिर भी चला जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी को उनका मुस्तकबिल अजीज था। कराची तो एक ऐसा शहर हो गया जहाँ कभी भी किसी भी वक्त कोई भी उन्हें मार जाता। अगर इन्हें मौके थे कि वो अमेरिका जाकर महफूज जिंदगी गुजार सकें, तरक्की करें, फल फूल सकें, आगे बढ़ें और दुनिया में नाम कमाएं, तो हमें क्या एतराज हो सकता था। आखिर अब्बा जान भी तो दादा, खानदान के बहुत सारे लोगों और पुश्ती जायदाद छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो ये करना पड़ता है। पाकिस्तान में ना तो काबिलियत की कदर थी, ना इल्मियत को कोई पूछता, और ना ही पेशा वराना महारत की वजह से तरक्की होती है। यहाँ तो सिफारिश और सियासी ताल्लुकात पर काम होते हैं। ऐसे हालात में अच्छा ही था कि मेरे बेटे मुल्क छोड़कर चले गए थे। हमारा क्या था, हम तो मर ही जाएंगे। हमारी वजह से हमारे बच्चे क्यों तरक्की ना करें। मेडिकल कॉलेज का आखिरी साल में शम्मा के लिए आने वाले रिश्तों में एक रिश्ता हम लोगों को पसंद आ ही गया। परवेज अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का था। खानदान का बड़ा कारोबार था जिसकी वो देखभाल कर रहा था। रिश्ता पक्का करने से पहले मैं भी उसे मिल चुका था। देर तक बातें होती रही। मैंने इसको बताया कि शम्मा एक ज़हीन लड़की है। वो डॉक्टर बनने के बाद आगे भी पढ़ना चाहती है। वो काम भी करेगी। बेटी का बाप होना भी मुश्किल काम है। एक एक लम्हे पर दिल धड़कता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, खास तौर पर शादी के वक्त कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। किसी ऐसे बंदे से शादी ना हो जाए जो जिगर के टुकड़े और दिल में बसी छुपी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर बैठे कि बाप जिंदगी भर अफसोस करता रहे। परवेज से मैं मुतासिर हुआ। उसकी शख्सियत दिलकश थी। वो पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था। उसने कहा था कि उसकी मर्जी, उसकी बीवी मजीद पढ़े या काम करे, और अगर ना भी करेगी तो इसको कोई मसला नहीं। आजकल जमाना बदल गया है अंकल। किसी पढ़ी लिखी लड़की को घर कैसे बिठाया जा सकता है? काम तो करना चाहिए। मेरी तरफ से तो शम्मा की मर्जी है, वो काम करे या ना करे। जिसमें उसकी खुशी, इसमें मैं खुश हूँ। मेरी खुशी अपनी जगह बजा थी। इससे बढ़कर क्या हो सकती थी कि एक पढ़ा लिखा खूबसूरत मेरी बेटी का तालिब था और मेरी बेटी की ख्वाहिशात का एहतराम करता था। शम्मा को परवेज बहुत पसंद आया। वैसे उसने कभी भी किसी खास पसंद का इजहार नहीं किया था। उसका ख्याल था कि हम लोग जो भी फैसला करेंगे उसके लिए अच्छा ही होगा। वो इतना एतबार और इस कदर मोहब्बत करती थी हमसे, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी कि हम उसके लिए कोई ऐसा फैसला ना करें जिसके बाद लौटने का कोई रास्ता ना हो। शम्मा के डॉक्टर बनने के 8 माह बाद हमने अपनी प्यारी बेटी की शादी परवेज से कर दी। होटल से बेटी को रुखसत किया हम लोगों ने। शादी के कुछ ही दिनों बाद हमें पता चला कि परवेज की माँ को शिकायत थी कि हमने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया। मैं परेशान सा हो गया। ये कैसी बात थी? अपनी बेटी को खून जिगर से पाला था हमने, बेहतरीन तालीम से उसे आरास्ता किया था, अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज दिया था उसे। फिर ये शिकायत मुझ पे असर हुआ था, मगर मेरी बीवी ने समझाया कि ये औरतें की बातें हैं, सास वगैरह ऐसी बातें कर देती हैं। अच्छी बात तो ये थी कि हमारी बेटी वहाँ खुश थी और परवेज को शम्मा से कोई मसला नहीं था और दोनों आपस में मोहब्बत करते थे। ये अहम है, बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काश ये बात दुरुस्त होती। हमने अपनी बेटी को ये भी सिखाया होता कि अपने ससुराल में अपने शोहर, अपनी सास और ससुर की शिकायतें, बातें हमें बताती। काश हमने अपनी बेटी को तालीम के साथ लड़ना भी सिखाया
آیا ہوتا۔ ہمارے لاڈ پیار کے باوجود یہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ سسرال میں بیت رہی ہے۔ ہمارے دیس اور ہماری ثقافت، ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ لڑکیاں بچیاں محض اپنے ماں باپ کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، زبانی تانو تشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی اقدار ہے، روایت ہے، ثقافت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں محض اپنے ماں باپ کی خاطر سب کچھ سہتی ہیں، جو ناقابل برداشت ہوتا ہے؟ شمع کے ساتھ کچھ یہی ہو رہا تھا جس کی ہمیں خبر نہیں تھی۔ پرویز کی ماں نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کی نندوں، دیوروں اور یہاں تک کہ پرویز کا رویہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ پرویز کو اعتراض تھا کہ وہ ہسپتال میں غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک بار ہسپتال اسے لینے گیا تھا تو اسے یہ بھی پسند نہ آیا کہ اس کے پروفیسر شمع سے بہت بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ اسے شکایت تھی کہ شمع کے ساتھ کام کرنے والے مرد ڈاکٹر اسے بہت بے تکلف ہیں۔ یہ باتیں تو ہم لوگوں کو بہت عرصے بعد پتا چلی۔ اس عرصے میں شمع کو حمل ٹھہر گیا تھا، جس کی ابتدائی خوشی تو بہت دھوم دھام سے منائی گئی، مگر حمل کے درمیان ہی پرویز اور اس کی ماں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ پرویز کا نہیں ہے۔ ایک دن وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم لوگوں کو تقریباً 2 ماہ بعد پتا چلا جب پرویز اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی شمع سے ملنے نہ آیا۔ نہ جانے شمع ہم لوگوں سے الٹے سیدھے بہانے بناتی رہی، شاید اس امید میں کہ وہ ایک دن اسے لینے آئے گا، ساری باتوں کو بھول جائے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ نہ جانے کیسے وہ پھوٹ پڑی اور وہ سب کچھ اس کو بتایا جو کچھ اس کے ساتھ بیتی تھی۔ وہ جہنم میں رہ رہی تھی، ایک ایسی جہنم جو ہم نے اس کے لیے خریدا تھا، اسے تحفے میں دیا تھا، جس بیٹی کے پیروں میں چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑے نے میری نیند اڑا دی تھی۔ ہم سب حیران تھے، میں سو نہیں سکا تھا، ایک پل بھی۔ کسی سے اتنی نفرت مجھے ہو جائے گی میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ 3 دن کے اندر اندر میری بیوی ایک ایسی بوڑھی عورت بن گئی جیسے دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری نظر کے سامنے دیکھتے دیکھتے میں اپنی بیوی کو ہار گیا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ وہ میری بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہوگی۔ بچی کی پیدائش ہوئی، میں نے خود پرویز کے والد کو ان کی پوتی ہونے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا، کوئی مٹھائی کھانے کی فرمائش نہیں کی اور طلاق نامہ مل گیا۔ میری بیٹی جس کے تلووں میں لگے ہوئے شیشے کے ٹکڑے کو نکالنے میں خون کے آنسو رویا تھا، اس کے دل میں پرویز نے چھرا کھونپ دیا تھا اور میں اس چھرے کو نکال نہیں سکتا تھا۔ 3 دن کے بعد میری بیوی کو یکا یک دل کا دورہ پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اسے شمع کا غم کھا گیا۔ وہ شمع کے آنسو، اس کا بکھرا ہوا چہرہ، ٹوٹا ہوا دل، لٹا ہوا وجود اور ویران آنکھوں کا کرب برداشت نہیں کر سکی۔ مجھے ہی سب برداشت کرنا پڑا، میں ہی سب برداشت کرتا رہا۔ بچی کا عقیقہ کیا، اپنی بیٹی کو دوبارہ ہسپتال میں نوکری کے لیے راضی کیا، اسے آمادہ کیا کہ وہ زندگی کی جنگ میں شامل ہو۔ جنگ تو لڑنی پڑتی ہے اور یہ جنگ کرنی پڑے گی۔ میری بہادر شمع یہ جنگ لڑنے کو آمادہ ہو گئی۔ اس نے ہسپتال میں کام شروع کر دیا، پاکستان اور باہر کے امتحان کی تیاری بھی شروع کر دی۔ وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، زندگی ایک مسلسل تبدیلی کا نام ہے جو کبھی کبھی حیران کر دیتی ہے۔ وہ پرویز کی زندگی سے نکل کر خوش تھی، اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جائے گی۔ اس کی خوشیوں کے باوجود اس کے شیشے جیسے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں میرے سینے کے اندر میرے دل کو لہو لہان کرتی رہی۔ ایک دن میرے بچپن کا دوست اپنی وسیم کا شادی کا پیغام لے کر آ گیا۔ وہ لندن میں ڈاکٹر تھا اور شمع سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب کچھ جلدی جلدی ہو گیا۔ میرے سمجھانے پر وہ راضی ہو گئی اور وسیم کے بیٹے نیاز سے ملاقات کے بعد اس کا نکاح ہوا اور بچی کے ساتھ لندن چلی گئی۔ اب مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس وقت کا انتظار جب میری محبت کا حساب ہوگا، میرے درد کا شمار ہوگا، ان کربناک راتوں کا مداوا ہوگا جو میری بیوی نے نہ جانے کیسے گزاری تھی۔ شمع کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ پرویز کی دوسری شادی ہو رہی ہے، وہ لڑکی کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک انسان پر گولی چلائی اور اسے ختم کر دیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں۔ وہ قتل مقتول سے نفرت کی بنا پر ہوتا ہے، وہ قتل محبت کے لیے کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی مجھے شمع سے تھی۔